شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فرقے There's no Shia Sunni in Islam. جو ایک ہی مذہب ہونے کے باوجود آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال آج ایران اور سعودی عرب ہے. You've been rivals for centuries. If they get one, we have to get one. While Iran's Ayatollah Khomeini has issued a warning to Saudi Arabia, Both Tehran and Riyadh are formidable rivals. They have fought most wars in the region. یہ دونوں کنٹری مسلمان ہونے کے باوجود آج ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. لیکن کس طرح مسلمان ان فرقوں میں بٹے، یہ جاننے کے لیے ہمیں آج 1400 سال پہلے جانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی زندگی کا آخری حج کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا. حج کے سفر کے واپسی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر رکے جس کا نام غدیر قم تھا. یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے ڈیفرنٹ راستے نکلتے تھے، یعنی کہ مسافر اب ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے ان کے راستے اب الگ ہونے والے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک ممبر تیار کرو، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس ممبر تیار کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو جان لو میں بھی ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے بہت جلد موت کا فرشتہ آئے اور مجھے موت کے لیے دعوت دے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں، لیکن میں اپنے بعد تم میں 2 بہت بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. قرآن کو تھامے رکھنا اور میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو ممبر پر بلایا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یا اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. عربی میں مولا کا مطلب سردار یا لیڈر ہوتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی کو امت کا لیڈر بنا کر گئے. یہ سننے کے بعد ہزاروں صحابہ نے مولا علی کو مبارکباد پیش کی. جیسے کہ حضرت عمر نے کہا، مبارک ہو علی، آپ پوری امت کے مولا بن چکے ہو. اس خطبے کے 3 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ آپ کی وفات کا وقت بہت قریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، آپ مجھے ایک کاغذ اور قلم لا دو تاکہ میں ایک وصیت لکھ دوں جس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن حضرت عمر نے آگے سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ویسے بھی ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے. یہ سن کر صحابہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی. کچھ صحابہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور انہیں کاغذ اور قلم لا دو، جبکہ کچھ صحابہ نے اس کی مخالفت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے جنہیں میں اپنی زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب دیکھا تو آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا، مجھے اکیلا چھوڑ دو. جس کے بعد سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاغذ اور پینسل اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر جانا چاہتے تھے اور وہ امام علی ہو سکتے تھے. اسی وجہ سے شیعہ حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ اناؤنس نہیں کرنے دیا. اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ قلم اور کاغذ، وصیت لکھ دوں جس کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوں گے. اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ امت میں سب سے زیادہ خلافت گمراہی کے معاملے میں آئی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کچھ ایسا لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ اور قلم دے دیا جاتا
تو آج امت گمراہ نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کی بہت بڑی غلطی تھی جس کی سزا پوری امت بھگت رہی ہے۔